بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے اسلام امن و سلامتی کا پیغام۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے، یعنی آدم و حوا علیہم السلام، اور ہم نے تمہیں بنا دیا بہت سے خاندانوں اور قبیلوں کی شکل میں تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یقیناً تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ معزز وہی ہے کہ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے، خوب باخبر ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے انسانوں کو، اپنے تمام بندوں کو اس حقیقت کی جانب متوجہ کیا گیا ہے کہ تمام انسانوں کی اصل ایک ہی ہے، سبھی آدم و حوا کی اولاد ہیں، اور باقی رہا یہ معاملہ کہ قبیلوں میں یہ تقسیم اور یہ مختلف خاندان وغیرہ، یہ تو صرف تعارف کی خاطر ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچاننے میں سہولت رہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ سبھی کی اصلیت ایک ہے۔ ہاں، البتہ یہ کہ جس کے دل میں جس قدر اللہ کا خوف زیادہ ہوگا، تقوی اور پرہیزگاری کے جذبات جس قدر زیادہ ہوں گے، اسی قدر اللہ کے نزدیک وہ زیادہ عزت کا مستحق قرار پائے گا۔ اب چونکہ تقوی کا تعلق قلبی کیفیت سے ہے کہ یہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر یہ تقوی، یہ پرہیزگاری، یہ خوف خدا اور دلوں کی کیفیتوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما۔ کوئی بھی مؤمن اس وقت تک دین کی وسعتوں کے اندر ہی رہتا ہے تا وقت کہ وہ ناحق کسی کا خون نہ کر ڈالے۔ یعنی اس سے بھی اسی حقیقت کی جانب متوجہ کرنا مقصود ہے کہ تمام انسانوں کی اصل ایک ہی ہے، اور یہ کہ سبھی کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ اور امن و امان کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ اس دنیا کی زندگی میں یہ جو چند روزہ عارضی و فانی زندگی نصیب ہے تو امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے، ورنہ یہ کہ اگر کسی نے کسی کا ناحق خون کر ڈالا تو گویا اس نے ایسا کام کیا ہے کہ جو دینی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے، گویا اب اس کا ایمان وہ مشکوک ہو گیا ہے۔ قرآن کریم میں مزید فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ یقیناً
اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، اور اللہ منع فرماتا ہے بے حیائی سے، برائی سے، ظلم و زیادتی سے۔ اللہ تمہیں نصیحت فرما رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ تو اس آیت میں اللہ کی طرف سے عدل کا اور احسان کا حکم دیا گیا ابتدا میں، اور عدل کا یا احسان کا جو حکم دیا گیا اور ظلم و زیادتی سے منع کیا گیا، تو اس سے بھی مقصود یہ ہے کہ معاشرے میں، انسانی آبادی میں اگر عدل و انصاف ہوگا تبھی وہاں امن و امان قائم رہ سکے گا، اور اگر عدل و انصاف نہ ہوا، ظلم و زیادتی کے معاملات اگر ہوں گے، تو پھر وہاں امن و سلامتی کی بجائے بے چینی ہوگی، اور یہ کہ معاملات بگڑتے چلے جائیں گے۔ تو اس آیت میں پہلے تو حکم دیا اللہ کی طرف سے عدل کا اور پھر احسان کا۔ عدل کے معنی یہ ہیں کہ برابری، انصاف، یعنی مثلا اگر کسی نے ہمیں کہا کہ السلام علیکم، ایک نیکی کی ہے اس نے ہمارے ساتھ، تو ہم نے بھی جواب میں اسے کہا کہ وعلیکم السلام، تو یہ عدل ہو گیا، انصاف ہو گیا کہ جس قدر کسی نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے اسی قدر ہم بھلائی کے ساتھ اسے جواب دیں۔ یوں عدل و انصاف کو قائم و دائم رکھا کریں، اور مزید اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اگر ہو سکے تو عدل و انصاف سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہم احسان کا راستہ اپنایا کریں، یعنی جس کسی نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے تو ہم اس سے بڑھ کر جواب میں اس کے ساتھ بھلائی کیا کریں، یا اسی طرح یہ کہ بھلائی میں یا سلام کرنے میں ہم خود پہل کیا کریں تو یہ احسان ہو جائے گا۔ اور اسی طرح یہ کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، ظلم و زیادتی سے، بے حیائی کے کاموں سے منع کیا گیا، کیونکہ جہاں ظلم و زیادتی ہوگی تو پھر وہاں امن و امان کی فضا برقرار نہیں رہ سکے گی، جبکہ یہ امن، یہ اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی نعمت کی طرف متوجہ کرنے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیمتی ترین ارشاد فرمایا کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، تم میں سے جس کسی نے اس حالت میں صبح کی ہو کہ اس نے خود کو اپنے ٹھکانے میں مأمون پایا، رات کے وقت انسان سویا ہے، صبح بیدار ہوا ہے، آنکھ کھلی ہے، جہاں وہ سویا تھا صبح وہ اسی جگہ درست اور یہ کہ سلامتی کے ساتھ بیدار ہو گیا، صبح ہوئی ہے، آنکھ کھلی ہے، تو اس نے دیکھا کہ رات جس طرح وہ سویا تھا ہاتھ پاؤں سلامت تھے، اور یہ کہ اس کے ارد گرد سبھی کچھ درست حالت میں تھا، تمام رات گزر گئی، نہ تو چھت گری ہے، نہ زمین پھٹی ہے، نہ زلزلہ آیا ہے، نہ آندھی، نہ طوفان، نہ کوئی چور ڈاکو آیا، نہ کسی سانپ بچھو نے اسے ڈسا، جیسے وہ رات سویا تھا خیریت و عافیت کے ساتھ، تمام رات وہ بے خبری میں پڑا رہا، لیکن اس کے باوجود، اس بے خبری کے باوجود، نیند کے باوجود صبح جب وہ بیدار ہوا تو سبھی کچھ درست ہے، امن و امان کی کیفیت برقرار ہے، اور یہ کہ اس کا جسم بھی عافیت کے ساتھ ہے، کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی سوتے میں اس کے جسم کے ساتھ۔ مزید یہ کہ صبح جب وہ بیدار ہوا ہے، نئے دن کا نیا سورج طلوع ہوا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس ایک دن کے لیے، دن بھر کے لیے اس کے پاس
کھانے پینے کا انتظام موجود ہے۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، تو فرمایا کہ گویا دنیا بھر کی نعمتیں اس کے سامنے حاضر کر دی گئیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ تمام رات گزر گئی بے خبری میں، صبح اس نے دیکھا کہ سب کچھ درست ہے، سلامت ہے، اور اس ایک دن کے لیے رزق کا انتظام بھی موجود ہے، صرف ایک دن کے لیے۔ تب بھی وہ دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہے، جائے کہ اگر اللہ نے اس سے بہت زیادہ فراوانی سے نواز رکھا ہو تو پھر اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سر سے پاؤں تک اللہ کا شکر گزار بنا رہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یقیناً ہم نے واضح نشانیوں کے ہمراہ رسولوں کو بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی اور میزان کو بھی نازل کیا تاکہ لوگ انصاف کو قائم و دائم رکھیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو اپنا یہ احسان یاد دلایا گیا کہ بندوں کی ہدایت کی خاطر اللہ نے مختلف زمانوں میں اور یہ کہ مختلف اقوام کی جانب مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، پھر انسانوں کی ہدایت اور ان کی بہتری کی خاطر ان انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف آسمانی و الہامی کتابیں بھی نازل فرمائیں، اور مزید یہ کہ میزان یعنی ترازو کو بھی نازل کیا۔ ترازو کو نازل کیا یعنی یہ حکم دیا گیا جتنے بھی نبی آئے اس دنیا میں، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے اللہ کی طرف سے انسانیت کو جو ایک اہم ترین تعلیم دی گئی وہ انصاف کی تعلیم دی گئی کہ ترازو یعنی ترازو عدل و انصاف کی نشانی ہے کہ عدل و انصاف کو قائم رکھیں، ظلم و زیادتی سے بچا کریں۔ تو گویا مقصد یہی ہے کہ عدل و انصاف ہوگا تو معاشرے میں امن و امان کی جو نعمت ہے وہ برقرار رہ سکے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یوں دعا کیا کرتے تھے اپنے اللہ سے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ تو سلام ہے، یعنی تو سلامتی والا ہے، اور یہ کہ سلامتی تو تیری ہی طرف سے ہے، تو بہت ہی مبارک ہے، بزرگی والا ہے اور عزتوں والا ہے۔ یوں اللہ کو سلام کے نام سے پکارنا کہ اللہم انت السلام، کہ اللہ کے جو اسماء حسنی ہیں بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، انہی میں سے ایک نام ہے اللہ کا سلام۔ تو یوں اس نام سے اللہ کو پکارنا کہ سلامتی والا، پھر اللہ سے اپنے لیے بھی سلامتی کا سوال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، یہ طریقہ تھا، تو ہمیں بھی اسی طرح اللہ سے اپنے لیے سلامتی مانگتے رہنا چاہیے تاکہ امن و امان کی فضا برقرار رہ سکے، اور یہ کہ ظلم و زیادتی سے سبھی ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، تم کبھی ظلم و زیادتی نہ کرنا، کیونکہ یقیناً اللہ تو ظلم و زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے، یا عبادی
انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا۔ حدیث قدسی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز وجل نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، دیکھو یقیناً میں نے خود اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دے رکھا ہے، اور یہ کہ میں نے تمہارے لیے بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کو حرام ہی قرار دے رکھا ہے۔ یعنی نہ تو اللہ کبھی خود کسی پر کوئی ظلم کرتا ہے، مزید یہ کہ اللہ کی طرف سے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے پر ظلم و زیادتی کیا کرے کسی بھی شکل میں، کیونکہ جہاں ظلم و زیادتی کے معاملات ہوں گے پھر وہاں امن و امان قائم نہیں رہ سکے گا، جبکہ حکم یہ ہے کہ بہر صورت اور یہ کہ بہر قیمت امن و امان کا ماحول برقرار رکھا جائے، کیونکہ اسی میں انسانیت کی بقا اور سلامتی کا راز پوشیدہ ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن بہت سی ظلمات یعنی بہت سے اندھیروں کی شکل اختیار کر لے گا۔ یعنی ظلم کے لغوی اور لفظی معنی ہی یہی ہیں، یعنی ظلم کے معنی ہے تاریکی، اندھیرا، تو جو کوئی ظلم کر رہا ہے گویا اس نے اندھیر نگری مچا رکھی ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرے گا، پھر اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا یہ ایک ظلم قیامت کے دن یہ اس کے سامنے اندھیروں کی شکل میں آئے گا کہ جب وہاں کی جو ہولناکیاں ہوں گی تو وہاں انسان کو روشنی کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ تو ایسے میں اگر انسان روشنی کی بجائے اندھیروں میں بھٹکتا پھر رہا ہو تو یقیناً یہ بڑی بد نصیبی کا معاملہ ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔